برادران اسلام، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور یہ دنیا جو کسی بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، ابتلا ہے، اس کارخانہ ہستی میں انسان زندہ ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اسے صحت میسر ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، غربت، فقیری، امیری، تونگری، عزت، ذلت، نشیب و فراز، مد و جزر، یہ انسانی زندگی کی خصوصیات ہیں اور زندگی کے مختلف رنگ ہیں۔ ہر حالت میں اللہ رب العزت پر توکل کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرامین پہ عمل کرنا ہی ہم سب کی سعادت اور نجات ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جو مسائل، مصائب، کرائسس، مشکلات میں اپنے ایمان، عقیدے اور عمل صالح، فکر آخرت کی فکر میں مگن رہتے ہیں، اور محرومی ہے، مقام افسوس ہے، شومی قسمت ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے مشکل حالات میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدہ سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ کی رضا پہ خوش رہنا، اللہ کی تقدیر پر یقین کامل رکھنا ہی اہل ایمان کے لیے ذریعہ سعادت و نجات ہے۔ آج کل کے شدید حالات میں کہ وائرس زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، ریشو بڑھتی جا رہی ہے، غیر یقینی صورتحال اور کیفیات کا سامنا ہے، ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے جس سے ہم ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر مستحکم ہوں، مضبوط ہوں اور ایمان و عقیدہ کے ساتھ اس وبائی مرض کو فیس کریں؟ یہ سوال ہے آج کی گفتگو کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہو کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، اس وقت پر وہ ظاہر ہوتی ہے اور اپنے وقت مقررہ پر وہ چلی جاتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر عمل میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خوشی بھی ابدی اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح تنگ دستی، بیماری، مشکل بھی وہ بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو تنگی کے ساتھ خوشحالی ہے، تنگ دستی کے ساتھ آسودگی ہے، بیماری کے ساتھ صحت ہے۔ اور دوسری بات
یہ بات ذہنوں میں اچھی طرح جاگزین رہے کہ اس قسم کی جو ابتلاءات مشکلات آتی ہیں اس کے ایمانی روحانی اسباب میں سے یہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں جب پھیل جاتی ہیں، گناہ جب سرزد ہونے لگتے ہیں، اور صرف گناہوں کی کثرت ہی نہیں بلکہ علی الاعلان اللہ کے ساتھ علم بغاوت بلند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، تو ان حالات میں بھی اللہ کی طرف سے اس قسم کے مسائل وارد ہوتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تیسری بات، انسان کو اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے کہ وہ مادی دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، وہ اللہ کے سامنے ضعیف ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اور بالخصوص عصر حاضر کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ جو آئی ٹی میں، سائنس میں اور مادی وسائل میں عروج پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ فکر اور تدبر کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو انسان کو اس حقیقت کا ادراک رہنا چاہیے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ کی طاقتوں قدرتوں کے سامنے انسان بے بس ہے، تو اس قسم کے حالات میں اللہ ہی کی طرف دل و جان سے ظاہری باطنی طور پر رجوع کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی عارضہ، مشکل ذہنی، جسمانی، اخلاقی، ہر اعتبار سے اسے اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقتوں قدرتوں کا مالک ہے، اسی کو مسبب الاسباب اور ہر قسم کی طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے حالات کو فیس کرنے کے لیے جو شرعی ضابطے ہیں اس پہ اختیار کرے، اور ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ بات جاگزین کرنے کے لائق ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی شرعی حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، اعتماد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب کو اختیار کیا جائے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ نمبر 6، اس قسم کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ استغفار کا عمل کیا جائے، عمل صالح اختیار کیے جائیں، صدقات کا عمل اختیار کیا جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت
اس پہ جا کر غور و فکر کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، اگر تم شکر کرتے رہو، ایمان والی زندگی اختیار کرو تو میں تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اس قسم کے امراض ہیں، وبائیں ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے ایمان کا اور شکر گزاری کا۔ تو شکر گزاری کا سب سے بڑا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات کو مانے، اسے تسلیم کرے، عقیدہ توحید پر مضبوط اور مستحکم رہے، شرکیات، کفریات، خرافات سے اعلان برات کرے اور خالصتاً دل و جان سے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح اس قسم کے حالات سے نجات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہر ایک کی اپروچ میں ہے وہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں ہیں، معوذات، درود شریف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طاعون اور اس قسم کی بیماریوں کے ازالے کے اسباب میں سے اہم سبب درود شریف ہے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ ایمانی، روحانی تدابیر ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، اس سے ہمیں اطمینان، سکون حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے صدمے سے، بیماری سے، امتحان، ابتلا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔